بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کے لیے ہم خصوصی پروگرام دعا اور دوا لے کر آتے ہیں ہر صبح 7:26 پر۔ ناظرین، دعا ہی وہ عظیم دروازہ ہے جہاں سے لوگوں اور تمام مخلوقات کی مشکل کشائی اور حاجت روائی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوقات کی ضروریات لاتعداد اور بے شمار ہیں۔ ناظرین، دعا ایک ڈھال ہے، دعا ایک ہتھیار ہے، دعا آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، دعا آپ کے تقدیر کے لکھے کو مٹا سکتی ہے، پلٹ سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کے لیے پروگرام ہم اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ ہم آپ کی دعاؤں کے ذریعے آپ کی رہنمائی کر سکیں، کیونکہ موجودہ حالات میں جب ہر کوئی انسان مسائل کی کثرت اور وسائل کی کمی کا رونا رو رہا ہے، ہر ایک انسان مشکلات اور تنگی حال سے دوچار ہے، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنے رب سے دعا مانگے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں موجود ہوں گے مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، جو شیخ الفقہ ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے۔ ناظرین، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں: 1800-4192-154 9989974324، یہ ٹول فری نمبرز ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس بھی آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ میں نمبر ایک بار پھر سے بتا دوں آپ کو، ٹول فری نمبر 1800-4192-154 9989974324۔ ناظرین، اس پروگرام کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل بیان کر کے دعاؤں کے ذریعے ان کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم یہ پروگرام صرف اور صرف اپنے ناظرین کے لیے پیش کرتے ہیں، اور تاکہ ہم ناظرین کی رہنمائی کر سکیں دعاؤں کے ذریعے۔ ناظرین، ہم بھی آپ کے فیڈ بیک کے منتظر ہیں۔ P18 اردو پروگرامنگ @nw18.com، آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے نوازیے، ہم آپ کے لیے اور کیا بہتر کر سکتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کے بارے میں بھی آپ ہم کو لکھ سکتے ہیں۔ تو فون کر کے آپ اس پروگرام کا حصہ بنیے اور اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل بیان کر کے اپنے جو ہے ان کی رہنمائی حاصل کیجیے۔ اور اسی سلسلے میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آگرہ سے بول رہی ہوں میں، اسما نام ہے میرا۔ جی بتائیے، آپ کا کیا مسئلہ میم؟ میرے پیٹ پہ سوجن رہتی ہے جی، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ ضرور بتائیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہاں، میری ممی کے بھی سوجن ہے پیٹ پہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا آپ کا مسئلہ۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو کچھ ہی دیر میں اس کا جواب ضرور دے دیں گے۔ ناظرین، اس پروگرام کا آپ بھی حصہ بنیے۔ 1800-4192-154 9989974324۔ اس کے علاوہ P18 اردو پروگرامنگ @nw18.com، یہ ای میل ایڈریس آپ کے اسکرین پر موجود ہے، ہم کو اپنے فیڈ بیک سے نوازیے۔ آپ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، جو شیخ الفقہ ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے، اور آپ کو دعاؤں کے ذریعے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جی، ہم لوگ میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے۔ اپنا باتیں سنتے ہیں۔ آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے، ذرا سا اپنے سوال کو دہرائیے پلیز۔ جی، ہم میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے، محبت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم آپ کو اس کا حل بتائیں گے دعاؤں کے ذریعے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ جب آپ کی بات مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن سکتے ہیں۔ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب تھوڑی ہی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے۔ ناظرین، دعا ایک ہتھیار ہے، دعا ڈھال ہے، دعا آپ کے تقدیر کے لکھے کو بدل سکتی ہے۔ ناظرین، صرف دو چیزیں چھوڑ کر، ایک تو یہ کہ بوڑھا انسان جوان نہیں ہو سکتا، اور ایک یہ کہ مردہ انسان زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے جس کا دعاؤں کے ذریعے حل نہیں ہے۔ قرآنی دعائیں ہیں، حدیث میں دعائیں ہیں، ہر مسئلے کے لیے، ہر پریشانی کے لیے ایک دعا، کہیں نہ کہیں دعا ضرور ہوتی ہے، اور دعا ہی ایسی چیز ہے جو آپ کے تقدیر کے لکھے کو بدل سکتی ہے۔ اس پروگرام کا آپ بھی حصہ بنیے، براہ راست پروگرام ہے، آپ کے لیے خصوصی طور پر ہم یہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کی دعاؤں کے ذریعے آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ 1800-4192-154 9989974324، یہ نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا مسئلہ بتائیے۔ کشمیر سے بول رہا ہوں۔ جی بتائیے جناب، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ جادو کے لیے کچھ کہنا تھا اس کو. جادو کے لیے کیا کہنا تھا؟ مطلب کوئی جادو کر رہا ہے اس کے لیے. جادو آپ کو یہ شک ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا, آپ اس کی کاٹ, ہاں بالکل بالکل بالکل. اس کی کاٹ چاہتے ہیں, آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ بس دعا ہے. جی جی, بہت بہت شکریہ, آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. اور ہمارے ساتھ ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید نظام الدین ضیاء الدین, معاف کیجیے گا, مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب, شیخ الفقہ جامع نظام حیدرآباد کے. مولانا صاحب السلام علیکم, اور آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک سوال یہ جاننا چاہوں گا کہ دعا کی اہمیت بتائیے ہم کو, کہ دعا کی اہمیت کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین. اما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے, اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو آپ انہیں آگاہ کر دیں, بے شک میں قریب ہوں, ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. بس میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ انہیں ہدایت نصیب ہو. اس آیت قرآنیہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ بندہ اس سے دعا کرے اور دست سوال اس کے دربار میں دراز کرے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں میں, پریشانیوں میں اس کی دعاؤں کو قبول کرے, تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں, صحت و تندرستی کے زمانے میں کثرت سے دعائیں کیا کرے. دعاؤں کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادت کا مغز قرار دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے دربار میں دست سوال دراز کرے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. یعنی وہ بڑا کریم ہے, اپنی شان کریمی سے ہر ایک کی جھولی بھرتا ہے. یہ ہے دعا کی مختصر طریقے پر اہمیت. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. حضرت پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, پھر کچھ سوالات پہلے کے بھی ہیں ان کے جواب دیں گے. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی حضرت کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ پلوامہ حقیقی فورسٹ سے عبدالرشید بولتا ہوں. جی عبدالرشید صاحب بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہے نا, جو میری بیبی ہے نا, جی اس کے گردن میں تھوڑا درد پڑ گیا. جن کو نہیں ہوتا ہے تو رات کو اس کو لگ بھگ 2-2:30 بجے اسٹارٹ ہوتی ہے نماز کے ٹائم تک. جی ہاں, اور میں اس کا شاور ہوں. جی نا, جو میں اس کا شاور ہے نا, میرے ٹانگوں میں بھی تھوڑا درد ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے جناب, بہت بہت شکریہ, ضرور آپ کو اس کا جواب دیں گے. مولانا صاحب بہت سارے سوالات ہیں, بہت سارے کالرز لائن پر موجود ہوتے ہیں, اور کئی سارے لوگ یہ نا امید بھی ہوتے ہیں کہ ان کی کال لگتی نہیں ہے, تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مختصر سے جواب دے کے زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. حضرت آگرہ سے سوال آیا تھا ایک محترمہ کہ ان کے پیٹ میں سوجن ہے, ان کی ممی کے پیٹ میں بھی سوجن ہے, ان کو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اپنے اس مقام پر جہاں سوجن ہے, درد ہے, ہاتھ رکھیں اور یہ پڑھیں, اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید, اور اس کو 7 مرتبہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. حضرت ایک اور صاحبہ کا فون آیا تھا, ان کے پریشانی یہ ہے کہ ان میں میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے, ان میں بنتی نہیں ہے, اس کے لیے بھی ان کو کوئی دعا بتا دیجیے.
یا ودود یا ودود یہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان محبت پیدا فرمائے گا۔ 111 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جی شکریہ حضرت۔ کشمیر سے ایک صاحب کا فون آیا تھا، وہ ان کو یہ شبہ ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور جادو کی وہ کاٹ اور اس کے لیے کوئی دعا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آیت الکرسی پڑھیں اور قرآن مجید کی آخر کی 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیا کریں، اللہ تعالیٰ اس سے انہیں حفاظت میں رکھے گا، اور جو کچھ بھی کیا گیا وہ اگر واقعی کیا بھی گیا ہے تو دفع فرما دے گا۔ جی مفتی صاحب، عبدالرشید صاحب کا فون آیا تھا، پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی بتائیے کون سا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایسا حضرت جی کہ ہم بنارس سے بول رہے ہیں، جی اور ہم کافی دن 3-4 سال سے پہلے کاروبار میرا ساڑی کا چل رہا تھا، بہت بڑھیا کاروبار چل رہا تھا، جی اور ہم 3-4 سال سے بہت پریشان ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم جی کامیاب نہیں ہو پا رہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو جا رہی ہے جی اور میرا کام بن نہیں پا رہا، بہت کافی پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا آپ کا مسئلہ حضرت۔ اور جی بتائیے اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ٹھیک ہے، ضرور آپ کو اس کے جواب دیں گے۔ حضرت عبدالرشید صاحب کا پلوامہ سے فون تھا، ان کی گردن میں درد رہتا ہے، ان کی اہلیہ کی گردن میں درد رہتا ہے اور خود بھی ان کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے۔ اس کے لیے جس مقام پر درد ہے ہاتھ رکھ کے ہاتھ پھیرتے جائیں اور یہ دعا پڑھتے جائیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد۔ یہ عمل 7 مرتبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلد تکلیف دور ہوگی، راحت ملے گی۔ جی ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی حضرت۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر ہم کلکتہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی جناب۔ ہمارا ایک گھر جو ہے، جیسے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرض جلدی سے جلدی اتر جائے، قرض کی لیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ جناب آپ کو قرض کے لیے۔ حضرت بنارس سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ کاروبار میں پہلے کاروبار اچھا چل رہا تھا، اب ان کے کاروبار میں کمی ہو رہی ہے پچھلے 3-4 سال سے، کاروبار میں برکت کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیجیے۔ انہیں یا باسط یا رزاق 111 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اول و آخر 11 مرتبہ درود۔ اے کشادہ رزق عطا کرنے والے، اے رزق میں برکتیں عطا کرنے والے، اس عقیدے کے ساتھ ان مبارک ناموں کا ورد کریں۔ جی حضرت کلکتہ سے فون تھا، قرض میں مبتلا ہیں، قرض کی نجات کے لیے، قرض تاکہ ان کا قرضہ ادا ہو جائے، اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیجیے۔ ادائے قرض کے لیے نہایت مجرب دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کو کثرت سے شامل کر لیں اپنی دعاؤں میں، ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت ٹی وی کی آواز بند کر، برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے ورنہ آپ کی آواز ہم تک نہیں آئے گی۔ ہلو جی بتائیے کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی؟ ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجیے اور اپنا مسئلہ بیان کیجیے۔ جی میں فیروزہ بول رہی ہوں، گڑگاؤں سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی صاحب بتائیے۔ جی کیا کہتے ہیں، میرے نا بہت پریشانی ہے گھر میں، جتنا بھی کام کرتے ہیں سب مطلب کوئی خیر برکت نہیں ہے گھر میں، جی اور پریشانی ہے، طبیعت خراب رہتی ہے بچوں کی بھی، میری بھی، شام ہوتے ہی جیسے ہاتھ پیروں میں درد ہونے لگتا ہے۔ جی یہ پریشانی کے لیے کچھ دعا بہت لگتا ہے۔ ضرور ضرور آپ کو بتائیں گے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی حضرت فیروزہ صاحبہ کا گڑگاؤں سے فون تھا، ان کے گھر میں پریشانی ہے، برکت نہیں ہے، کام میں برکت نہیں، اور ان کے ہاتھوں پیروں میں بھی شام ہوتے ہوتے درد رہتا ہے، اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ خاص طور پہ جوڑوں میں اور مختلف اعضاء میں درد کے لیے مجرب دعائیں ہیں، حدیث پاک سے ثابت ہے، اس کو پڑھیں اور خیر و برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ناموں کا ورد کریں، یا باسط یا رزاق۔
جی شکریہ ناظرین، براہ راست پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 180041922154 اور 9989974324 یہ نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. اپنے فون کے ذریعے اپنی پریشانیاں بیان کر کے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. हेलो. جی بتائیے صاحبہ، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم سن رہے ہیں آپ کو. मेरा पैर हाथ भूली होता है, सो को उठने वक्त होता है, उसके बाद ब्रश कर लेने के बाद और बिल्कुल नहीं. इतना पेन होता है कि वो नींद भी आता है, बहुत तकलीफ. پیروں میں درد ہوتا ہے آپ کو؟ جی पैर और जान, दवा भी खाई थी. ٹھیک ہے ہم آپ کا مسئلہ سمجھ گئے. حالانکہ آپ کی ٹی وی کی آواز آن تھی لیکن پھر بھی ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کا مسئلہ سمجھ جائیں. آپ کے پیروں میں درد ہوتا ہے، دوائی بھی آپ کھا رہے ہیں. برائے مہربانی اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیا کیجیے. میں بار بار کہتا ہوں تاکہ ہم کو آپ کی آواز صاف آئے، ہم آپ کا مسئلہ صحیح سے سن سکیں. خصوصی پروگرام نیوز 18 اردو کی خاص پیشکش ہم صرف اور صرف آپ کے لیے پیش کرتے ہیں روزانہ صبح پیر سے جمعہ صبح 7:26 پر. آپ اس براہ راست پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں فون کے ذریعے 180041922154 9989974324 ان نمبرات پر فون کر کے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. اسی سلسلے میں ایک اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی ہلو جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو سن رہے ہیں، بتائیے. ویشاکھاپٹنم سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ محمد ثناء اللہ صاحب بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ میاں بیوی میں بہت زیادہ جھگڑا لڑائی چلتا ہے. 1 سال سے 3 بچے ہمارے ہیں. جی مطلب تلوار کے دھار پہ ہی لڑائی چل رہی ہے. جی آپ کو ضرور اس مسئلے کا حل بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، پہلے ایک بریک سے پہلے ایک فون آیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی بریک کے پہلے ایک سوال آیا تھا. ان محترمہ کے پیروں میں درد، بہت زیادہ درد رہتا ہے، ہاتھ پیر میں درد رہتا ہے، ان کو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. وہ ہاتھ اپنا مقام درد پر پھیرتے ہوئے یا شافی یا سلام یا شافی یا سلام پڑھا کریں. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم میرٹھ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم کئی سالوں سے کمر کی پرابلم ہے. کمر میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. ٹانگوں میں درد رہتا ہے. جی غصہ بہت آتا ہے. جی یہ پرابلم ہے. کبھی کبھی بی پی کی بھی شکایت رہتی ہے. ویسے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ ہم لوگ نماز اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، حج کر رکھا ہے ہم لوگوں نے، لیکن کبھی کبھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں، عبادت کرنے کے باوجود بھی آ جاتی ہیں. تو اور میرا ایک کہنا ہے آپ لوگوں سے، آپ کا یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. آپ لوگ کنٹینیو رکھیے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ اس طرح دعاؤں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کو. بہت بہت شکریہ. یہ چینل ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کی امیدوں کو کھرا اتر رہا ہے ماشاءاللہ سے. اور سب ہم بہت دیر سے، میں فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا میں نے، لیکن بس 10 ہی منٹ میں آپ کا یہ کال میرا لگ گیا ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے ہماری یہ بات سنی. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ اسلام کی باتیں پھیلا رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے. جی بالکل. خدا آپ کے چینل کو برقرار رکھے. اور پروردگار سے دعا ہے کہ آپ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، آپ کو بھی خدا کامیابی دے. جی بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. حضرت وشاکھاپٹنم سے ثناء اللہ صاحب کا فون تھا. ان کے میاں بیوی میں لڑائی بہت چلتی ہے، نا اتفاقی ہے، اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مزاج بنائیں، عفو اور درگزر سے کام لیں. ہم ان کو یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ باہم محبتوں کے لیے بہت مجرب دعا ہے، یا ودود یا ودود، اے خوب محبت عطا کرنے والے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے رجوع ہو اور یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ محبتیں پیدا ہوں گی. لیکن میں نے جیسے عرض کیا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا تھوڑا مزاج اپنا خود بھی آپ بنائیں. جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہو گئی. حضرت میرٹھ سے محترمہ کا فون آیا تھا، کافی ساری پروگرام کی تعریف بھی کر رہی تھی، خوش بھی تھی. بہت بہت شکریہ. ہم ان کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں.
اور ان کی کمر میں درد رہتا ہے, غصہ بہت آتا ہے, بلڈ پریشر کی پریشانی ہے, اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیجیے. جی, غصے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے پہلے تو آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں, اس لیے کہ یہ شیطان کے بہکاوے سے آتا ہے. اور جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. اور بی پی کنٹرول رکھنے کے لیے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ, اس کو پڑھتے رہیں. اور دکھ درد اور تکلیفوں کو دفع کرنے کے لیے یا شافی یا سلام یا شافی یا سلام کا ورد جاری رکھیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہاں جی ہلو. جی بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ کون سا؟ سر مجھے میرے بندے میں اس کے لیے مسئلہ پوچھنا ہے. حضرت مجھے آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے, آپ کیا فرما رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یا تو آپ کی ٹی وی کی آواز آن ہے یا آپ کا نیٹ ورک ویک ہے, میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا ہوں. نہیں ہے, میری بات یہ ہے کہ مجھے جو دھندا میں نے کیا ہے جی وہ 1 سال سے میرے دھندے میں کوئی برکت نہیں ہو رہی. اچھا. اور میں کاٹے میں جا رہا ہوں, دیر میں ڈوب رہا ہوں. ہاں جی جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ کو ضرور اس کا جواب بتائیں گے. حضرت کاروبار میں برکت کے لیے یہ دعا چاہتے ہیں, پر ان کی پریشانی بڑھ گئی ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے. یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, اس کا ورد کریں. اول و آخر درود شریف بھی پڑھتے رہیں. جی شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب یہاں پر میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کی طرف سے کہ دعا کے آداب کیا ہیں؟ دعا کے آداب میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بے پناہ شوق رکھیں, اپنی رغبت اور پوری توجہ کے ساتھ آہ و زاری کے ساتھ متوجہ ہوں, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ اٹھائیں, اس طرح کہ دونوں ہاتھ کشادہ ہوں اور آسمان کی طرف ہتھیلیاں ہوں, سینے کے مقابل رکھیں اور دونوں ہتھیلیوں کو قریب قریب رکھیں, بہت زیادہ فاصلہ بھی نہ رکھیں. اور پھر پوری توجہ سے درود شریف پڑھیں, اللہ کی حمد بیان کریں پہلے, پھر درود شریف پڑھیں, اور پھر گناہوں کی معافی چاہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں, اور اس کے بعد اپنا جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں. اور اس کے قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ حلال رزق کھائیں, حرام مال سے بچیں, کسی کا دل نہ دکھائیں, رشتے ناطے کاٹنے والے برے صفات سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا مکمل جیسی ہوگی درود شریف پڑھتے ہوئے ختم کریں, اور دونوں ہتھیلیوں کو پھر ملا کر چہرے پر پھیر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یقین رکھے کہ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے, ذرا بھی شک شبہ دل میں آنے نہ دیں. جی ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال ناظرین جب آپ ہم کو فون کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. 180041922154 یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے. اس کے علاوہ 9989974324 ان نمبروں پر آپ فون کر کے اس براہ راست پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, اپنی پریشانی اپنے مسائل بیان کر کے دعاؤں کے ذریعے ان کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی بتائیے کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم رتلام سے بات کر رہے ہیں. جی رتلام سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے. آپ کے ٹی وی کی آواز آن ہے اسی لیے ڈبل آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے. ہاں جی, ہمارے یہ پریشانی ہے کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا. جی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا کہ کپڑے کا کام ہے ہمارا, جی وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیچتے ہیں, بکتا نہیں. ٹھیک ہے پریشانی بکتا نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. حضرت رتلام سے صاحبہ کا فون تھا. کاروبار میں برکت نہیں ہے, جو بھی ان کا مال ہوتا ہے اس میں بکری نہیں ہوتی ہے, بکتا نہیں ہے, اس کے لیے ان کو برائے مہربانی کوئی دعا بتا دیجیے. اس لیے کہ رکاوٹیں کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے, اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں,
اور کاروبار کا جائزہ لیں کہ کاروبار واقعی حلال طریقے پر ہے یا پھر نہیں. اگر کوئی غلط انداز سے کاروبار کیا جا رہا ہے تو پھر اس طریقے کو بدل ڈالیں، اور اپنے کاروبار کو صبح اولین ساعتوں میں شروع کریں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی ہے صبح کی ابتدائی ساعتوں میں، ابتدائی گھڑیوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ التجا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ نے عرش کے خزانے سے عطا فرمایا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 حاجتوں کے دروازے، یعنی مصیبتوں کے، تکلیفوں کے 70 دروازے اس کی وجہ سے بند کر دیتا ہے. ان میں کم سے کم جو دروازہ ہے جس مصیبت کا بند کرتا ہے وہ ہے تنگ دستی اور فقر. تو جو بے برکتی آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور کر دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد جاری رکھیں. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے، ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی کرنے کے لیے. ناظرین، روزانہ صبح پیر سے جمعہ صبح 7:26 پر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اس امید، اس دعا، اس توقع کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.